ایک ایسی کہانی جو کسی تھرلر فلم سے کم نہیں ہے۔ دو بہت بڑے ممالک امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے تجارتی جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے تھے، اور پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ آخر وہ دشمنی ایک بہت بڑی ڈیل میں کیسے بدل گئی؟ آئیے اس معاملے کی تہ تک چلتے ہیں۔ یہی تو اصل سوال ہے۔ ایک ایسا تجارتی تنازع جو کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ میں بدل سکتا تھا، وہ اچانک ایک تاریخی ڈیل کیسے بن گیا؟ کیا یہ کوئی جادو تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاست چھپی تھی؟ چلیں اس تجزیے میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ شروع ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں۔ انہوں نے ایک پالیسی اپنائی، امریکہ فرسٹ، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ بھائی امریکہ کے تجارتی اور معاشی مفادات سب سے پہلے ہیں، باقی سب بعد میں، چاہے اس سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہی کیوں نہ ہوں۔ اور بس یہیں سے انڈیا کے ساتھ تجارتی جنگ کی بنیاد پڑی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بالکل صاف کہہ دیا تھا، اگر کسی ملک کو امریکی مارکیٹ تک رسائی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اسے امریکہ کی شرائط پر بھی چلنا ہوگا۔ مطلب یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں تھا، یہ سیاست اور عالمی صف بندی کا معاملہ بھی تھا، اور انڈیا کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ تو آخر وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے ان دو بڑے جمہوری ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا؟ آئیے ان تین بڑی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس تجارتی جنگ کی آگ کو بھڑکایا۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ تھا ٹیرف، یعنی امپورٹ ڈیوٹی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ انڈیا امریکی چیزوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا توانائی، یعنی انڈیا کا روس سے سستا تیل خریدنا، جو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اور تیسرا مسئلہ تھا تجارتی خسارہ، جو امریکہ کے حق میں نہیں تھا۔ امریکہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی یہ تو ون وے ٹریفک ہے، انڈیا ہماری مارکیٹ میں اپنا سامان بیچ کر خوب پیسہ کما رہا ہے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے، جب ہم اپنا سامان انڈیا بھیجتے ہیں تو اس پر بھاری بھرکم ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ ظاہر ہے امریکہ بھی چپ نہیں بیٹھا۔ جواب میں انہوں نے بھی انڈین سامان پر 50% تک ٹیرف لگا دیے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو اس پر 50 روپے کا اضافی ٹیکس لگ جائے، اس سے انڈین انڈسٹری کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ لیکن ٹیرف سے بھی زیادہ حساس معاملہ تھا روس سے سستا تیل خریدنے کا، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بعد، جب سارے مغربی ممالک روس پر پابندیاں لگا رہے تھے۔ امریکہ نے انڈیا کے اس قدم کو صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے مغربی بلاک کے خلاف ایک سیاسی بیان کے طور پر دیکھا۔ اور جب دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دو ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تب پردے کے پیچھے خاموشی سے کچھ اور ہی گیم چل رہی تھی۔ سفارتکار خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور ایک ایسی ڈیل کی بنیاد رکھ رہے تھے جو آگے چل کر سب کو حیران کرنے والی تھی۔ دیکھیں، دونوں طرف کچھ مجبوریاں تھیں۔ دونوں ہی ممالک کے پاس بات چیت کی میز پر آنے کی اپنی اپنی وجوہات تھیں۔ امریکہ کو انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ نظر آ رہی تھی اور چین کے مقابلے میں ایک مضبوط ساتھی بھی چاہیے تھا۔ دوسری طرف انڈیا اپنی معیشت کو بچانا چاہتا تھا، جو امریکی ٹیرفز کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ اور پھر ان خفیہ مذاکرات کا نتیجہ سامنے آیا، ایک نئی زبردست تجارتی ڈیل۔ تو آخر اس ڈیل میں تھا کیا؟ کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا؟ آئیے اس کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک کلاسک کچھ دو کچھ لو والی ڈیل تھی۔ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے سامان پر ٹیکس بہت کم کر دیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو روس سے تیل خریدنا کم کرنا ہوگا۔ انڈیا نے یہ پیشکش مان لی اور اس طرح ایک نئی شراکت داری کی بنیاد رکھی گئی۔ اور امریکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انڈین سامان پر ٹیرف 50% سے گھٹا کر سیدھا 18% کر دیا گیا۔ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، جس سے اس کی معیشت کو زبردست فائدہ ہونا تھا۔ اور اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ صرف تجارت یا امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں تھا، اس کا تعلق توانائی سے تھا، سیاست سے تھا اور عالمی سطح پر بننے والے نئے اتحادوں سے بھی تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر ڈیل کے کچھ فائدے اور کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں، تو اس ڈیل سے آخر کس کو کیا ملا اور کیا یہ ڈیل لمبے عرصے تک قائم رہ پائے گی؟ آئیے اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے تو یہ ایک بڑی جیت ہے۔ اب وہ اپنا سامان امریکہ کو سستے داموں بیچ سکتا ہے، لیکن ہاں، بدلے میں اسے اپنی توانائی کی پالیسی میں کچھ آزادی قربان کرنی پڑی۔ وہیں امریکہ نے انڈیا کو اپنے کیمپ کے قریب کر لیا اور اپنے تیل کے لیے ایک نیا بہت بڑا گاہک بھی ڈھونڈ لیا۔ تو
اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کا یہ تجارتی تنازع اصل میں کبھی صرف معیشت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ جیو پالیٹکس، توانائی اور دنیا میں طاقت کے توازن کا ایک بہت بڑا کھیل تھا۔ تو یہ تھی امریکہ انڈیا تجارتی ڈیل کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ عالمی سیاست میں کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کل کے دشمن آج کے دوست۔ اب اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ نئی دوستی، یہ ڈیل آخر کب تک چلے گی؟